روایت فلاں حکم کی دلیل بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، فلاں روایت میں استدلال کی شرائط موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ معلوم ہو سکے، کوئی دوسری روایت اس روایت کے خلاف تو نہیں ہے، یہ معلوم ہو سکے، کوئی روایت قرآن کے خلاف تو نہیں ہے، یہ معلوم ہو سکے، پتہ چل سکے کہ اگر روایات میں تصادم ہو جائے، ایک روایت کچھ کہیں دوسری روایت اس کے برخلاف کہیں، کس روایت کو ترجیح دینی چاہیے تعارض کی صورت میں، یہ تمام چیزیں جب تک علم حدیث میں مہارت حاصل نہ کرے ایک فقیہ کے لیے ناممکن ہے کہ وہ فتویٰ دے سکیں اور احکام الہی بیان کر سکیں۔ اسی طرح ہر حکم شرعی کے استنباط کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم سے متعلقہ باب کی تمام روایتوں میں تحقیق کریں، ان روایات کی شرائط اور موانع پر خوب بحث کریں، خوب گفتگو کریں اور تحقیق کریں۔ اس کے علاوہ کسی حد تک دوسرے فقہی ابواب میں بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ شرائط کے حصول کا اطمینان ہو سکیں، تب جا کر ایک مجتہد کسی ایک مسئلے کے سلسلے میں فتویٰ دے سکتا ہے، کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے، حکم الہی کا استنباط کر سکتا ہے، اسے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ حکم الہی ہیں آیات و روایات میں تحقیق کے بعد۔ لہٰذا یہ 6 شرائط ہیں اور اس میں بھی کچھ اور بھی شرائط ہیں، تو ان سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو شخص فقیہ، مجتہد اور صاحب فتویٰ بننا چاہتا ہے، اپنے مذہبی مسائل میں خود ماہر بننا چاہتا ہے، خود متخصص بننا چاہتا ہے، خود اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے تاکہ وہ کسی کی تقلید نہ کریں اور خود اپنے اجتہاد سے حاصل شدہ مسائل شرعی پہ خود عمل کریں، تو اس کے لیے ان مذکورہ 6 علوم میں متخصص ہونا ضروری ہے، ماہر ہونا ضروری ہے۔ علم لغت میں، علم لغت عرب میں، علم نحو اور علم صرف میں، علم رجال میں، علم اصول میں، علم تفسیر اور علم حدیث، اس سلسلے میں جتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں ان کا دقت سے مطالعہ کریں، اور صرف پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ تحقیق ضروری ہے، بلکہ ہر علم میں صاحب نظر ہونا ضروری ہے، وہ خود نظریہ دے سکیں، اس حد تک مہارت ہو ان علوم میں تب جا کر وہ کچھ بن سکتا ہے۔ مذکورہ علوم میں خود نظریہ دینے کے قابل ہونا ضروری ہے تاکہ صحیح طور پر احکام الہی کو، مسائل شرعیہ کو قرآن و سنت سے دلیل و برہان کے ذریعے استنباط کر سکیں، بیان کر سکیں اور دوسروں کو بتا سکیں۔ مذکورہ مراحل کو طے کر کے ان کم از کم 6 علوم اور بھی علوم ہیں، ان میں دقت کر کے، تخصص حاصل کر کے، مہارت حاصل کر کے درجہ اجتہاد تک فائز ہونے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، فتویٰ دینے کے قابل ہونے کے لیے، تاکہ اس کا فتویٰ معتبر ہو عوام کے لیے جو لوگ اس کی تقلید کرنا چاہے، اس کے لیے کم و بیش 20 سے 50 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے ایک شخص کے لیے، جو زیادہ ذہین ہیں، جن کے لیے حالات مساعد ہیں، جو کم و بیش نابغہ ہیں، جن میں تھوڑی سی نبوغ ہے، وہ 20 سال کے عرصے میں مفتی بن سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو کسی حد تک حافظہ کمزور ہیں یا کن ذہن ہیں یا حالات ان کے لیے مساعد نہیں ہیں، ان کے لیے 50 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ 20 سے 50 سال کے عرصے میں جا کر ایک شخص مجتہد بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے۔ اور بھی مقدمہ اجتہاد میں بہت سارے علوم ہیں، چھوٹے موٹے علوم جنہیں جاننا ضروری ہے۔ یہ 20 سے 50 سال کا عرصہ اس لیے لگتا ہے چونکہ افراد میں جو استعداد مختلف ہیں، ہر شخص کا استعداد ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اتنا وقت موجود ہے، 20 سے 50، کم از کم 20
یا اس سے آگے پھر 25 30 40 50 سال تک وقت دے سکتا ہے، مذکورہ شرائط کے ساتھ جو مفصل کتابوں میں بیان ہوا ہے، کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کیے، مذکورہ شرائط کے ساتھ قرآن و سنت سے دلیل و برہان کے ذریعے احکام شرعیہ اور اپنے مسائل کو سمجھ سکتے ہیں، استعداد رکھتے ہیں، قدرت رکھتے ہیں، ممکن ہے اس شخص کے لیے، تو بہتر ہے کہ وہ شخص خود جائیں، تحصیل علم دین کریں اور ان امور میں مسائل شرعیہ میں خود متخصص بن جائیں، احکام شرعیہ کو خود اخذ کریں اور عمل کریں۔ عند اللہ یہ شخص مأجور بھی ہوگا، خداوند اسے اجر بھی عطا کرے گا، اور وہ بہتر طور پر دین مبین اسلام کی خدمت بھی کر سکے گا۔ اس وقت ضروری ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ان حالات میں جو ہمارے معاشرے کی ہیں اس وقت ضروری ہے کہ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے، معاشرے میں قرآن و سنت کو زندہ کرنے کے لیے، دشمنان دین کے مقابلے میں دین اسلام کا دفاع کرنے کے لیے، معاشرے میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہر علاقے میں دین شناس، مخلص، محنتی، دانشور افراد موجود ہوں۔ یہ ضروری ہے اس وقت معاشرے میں۔ لہٰذا جو اقتصادی حالات کا شکار نہیں ہے اور گھریلو مسائل کا شکار نہیں ہے، جن کی یہ ساری چیزیں درست ہیں، وہ دین شناسی کے لیے ضروری ہے کہ ایسے افراد جو فارغ ہیں، مشکلات کا شکار نہیں ہے، وہ جائیں حوزات علمیہ کی طرف اور خود دین شناس بنیں اور آ جائیں، معاشرے میں کام کریں۔ اگر کوئی شخص ان مراحل کو طے نہیں کر سکتا، مشکلات کا شکار ہیں، اقتصادی مسائل ہیں یا معاشرتی مسائل ہیں یا خاندانی مسائل ہیں، حوزات علمیہ کی طرف نہیں جا سکتے، جو لوگ ان کے پاس فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، فقیہ ہے جامع الشرائط بننے کا یا حوصلہ نہیں رکھتے یہ لوگ، یا ان میں استعداد کا فقدان ہے، ان میں استعداد نہیں ہے کہ جائیں اور فقیہ بن جائیں، ان کے لیے ضروری ہیں، واجب ہیں، لازمی ہیں کہ مورد ابتلا مسائل میں ان اشخاص کی تقلید کریں جنہوں نے ان مراحل کو بخیر و خوبی طے کیے ہیں اور فقیہ بنے ہیں، مجتہد بنے ہیں، اخلاص کے ساتھ طے کیے ہیں، صاحب فتویٰ بنے ہیں، فقیہ جامع شرائط بنے ہیں، اب آئیں ان کی تقلید کریں، یہ ضروری ہے۔ یہی راہ فطرت ہے، یہی راہ عقل ہے، اور یہی راہ قرآن، یہی راہ سنت معصومین علیہ السلام۔ قیامت کے دن ہر عمل کے بارے میں جواب دینا ضروری ہوگا، ہر عمل کے بارے میں کوئی بھی عمل خداوند بلا دلیل قبول نہیں کرے گا، کہ کوئی انسان عمل کرے اور کہ بس میں نے کیا، قبول نہ کرنا تمہاری، میں نے اپنی مرضی سے کیا، مرضی نہیں چلتی، ہر انسان اپنے عمل کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو نے اس عمل کو کس دلیل کی بنیاد پہ انجام دیا، یہ عمل کیوں کیا، جواب دینا پڑے گا۔ لہٰذا ایک مجتہد فقیہ جامع الشرائط سے پوچھا جائے گا کہ یہ عمل کیوں کیا، ایک فقیہ جواب دے گا کہ قرآن و سنت روایات اہل بیت میں تحقیق کیا، تحقیق کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس عمل کو اس طرح انجام دینا چاہیے تھا، میں نے استنباط کیا، اجتہاد کیا، میری تحقیق میں میں نے اسی طرح سے عمل کیا۔ مجتہد پھر اگر درست انجام دیا تھا، مأجور بھی ہیں، مصاب ہیں، اور عند اللہ اگر غلطی ہو گئی تھی اس سے یا اجتہاد میں کوتاہی ہو گئی تھی اور حکم واقعی کا استنباط نہ کر سکا تھا، پھر بھی وہ مأجور ہیں عند اللہ اور معذور ہیں، اس نے اپنی ساری کوشش کی، خداوند پھر اسے سزا نہیں دے گا چونکہ یہ اس کے پاس دلیل ہے۔ لیکن اگر ایک مقلد سے سوال کیا جائے کہ فلاں عمل کو کس دلیل کی بنیاد پہ تو نے انجام دیا، کیوں انجام دیا، کس وجہ سے، یا کسی کام کو چھوڑ دیا تو یہ کام کس وجہ سے ترک کیا تو نے، تو وہ کیا جواب دے گا؟
ایک مقلد یہی جواب دے گا کہ مجھے اس زمانے میں، جس زمانے میں میں زندہ تھا، جس زمانے میں میں مکلف تھا، میرے اوپر اس عمل کا انجام دینا ضروری تھا، اس زمانے میں فلاں فقیہ جامع الشرائط کی تقلید کرنا، پیروی کرنا میرے لیے ضروری تھا، اس کے فتووں کے مطابق میں نے یہ عمل انجام دیا۔ یہی استناد ایک مقلد کے لیے کافی ہے خدا کے پاس، کہ میرا عمل فلاں فقیہ جامع الشرائط کے فتووں کے مطابق، یہی اس کے لیے کافی ہے۔ لیکن جو اشخاص اپنے مورد ابتلا مسائل میں نہ تو خود فقیہ بنے، فقیہ جامع الشرائط مجتہد خود نہیں بنے، نہ تو کہ احتیاط پہ عمل کیا کہ فقہا کے تمام نظریات کو جمع کر کے جو نظریہ احتیاط کے زیادہ نزدیک ہیں اس پہ عمل کیا، احتیاط کا راستہ جس کے لیے قریب الاجتہاد مرتبے پہ فائز ہونا ضروری ہے، وہ بھی نہ کیا، اور نہ ہی اس شخص نے کسی فقیہ جامع الشرائط کی تقلید کی۔ یہ تینوں عمل انجام نہ دیا، وہ کل خدا کی بارگاہ میں مسئول ہیں، جواب دہ ہیں، اپنے عمل کو اپنی ذاتی رائے کے مطابق اس نے انجام دیا ہے، یا بالکل وہ شخص احکام سے غافل رہا تو کل یہ شخص خسارے میں ہوگا۔ لہٰذا یہ زندگی اس دنیا کی پہلی مرتبہ ملتی ہے اور آخری مرتبہ ملتی ہے، دوبارہ ایسا نہیں کہ انسان یہاں سے جائیں، ایک دفعہ دیکھ کر تجربہ کر کے واپس آ جائیں پھر ایک نئی زندگی شروع کریں، ایسا نہیں ہے۔ لہٰذا راہ قرآن، راہ سنت اور راہ فطرت، راہ عقل یہی ہے کہ انسان کسی فقیہ جامع الشرائط کی تقلید کریں دینی امور میں اور اس پر عمل کریں تو عند اللہ ماجور ہوں گے اور معذور ہوں گے۔ قیامت کے دن خداوند اس سے زیادہ جواب طلب نہیں کرے گا۔ لیکن جو لوگ نہ مجتہد بنتے ہیں، نہ مجتہد کی تقلید کرتے ہیں، اپنی ذاتی رائے کے مطابق کچھ اعمال انجام دے دیتے ہیں کہ خداوند غفور الرحیم ہے، خداوند قبول کرے گا، اس امید پہ کر دیتے ہیں، صحیح یا غلط، بعض اوقات نابلد ہونے کی وجہ سے، ناواقف ہونے کی وجہ سے یہ اشخاص بدعتیں انجام دے دیتے ہیں اچھے اعمال کی نیت سے، یہ اعمال اچھے ہیں لیکن در واقع وہ بدعت انجام دے رہے ہو، جیسے کہ معاشرے کی اجتماعی مسائل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوک کے حساب سے ایسی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں ہمارے رسوم میں، مذہبی رسوم میں، دینی رسوم میں، محافل و مجالس میں، کہ جن کا نہ شریعت میں اس کا کوئی عطا پتہ ہے، نہ سنت و سیرت ائمہ اطہار علیہم السلام میں، اس وجہ سے۔ لہذا یہ زندگی پہلی اور آخری مرتبہ، اسی میں بہتر یہ ہے کہ انسان یا خود ماہر بن جائیں یا کسی ماہر کی رہنمائی حاصل کرے اور زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق، احکام شرعیہ کے مطابق گزاریں، تاکہ خدا کے ہاں ہم جب جائیں تو سرخرو ہو کے جائیں۔ خداوند قدوس سے ہماری دعا ہے کہ خداوند ہمیں صحیح راہ اہل بیت کو پہچان کر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔